السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں سب؟ جی میم الحمدللہ. وعلیکم مجھے السلام. اس میں کچھ نئے نام نظر آ رہے ہیں، تو کائنڈلی میں چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں. ایک مدیحہ نام ہے، شیرین اور عروجہ. جی آپ لوگ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں کائنڈلی. جی نہیں کرانا چاہتے ہیں؟ السلام چلیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. آپ لوگ پلیز بات کیجیے، سلام تو کر لیجیے اور پھر بس بتا دیجیے کہ کیسے آپ نے کنیکٹ ہاں کیا. جی، آپ کو ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں قرآن کلاس کے اندر. میں آپ کی ٹیچر تفسیر کی ڈاکٹر نور افشاں بات کر رہی ہوں، اور پچھلی ٹیچر کا نام سائرہ تھا. تو آپ اپنا تھوڑا سا تعارف دیں. آپ ہمارے ساتھی بنے ہیں تو ہمیں پتہ تو چلے کہ کون ساتھی ہیں. تو پلیز تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیجیے تاکہ پھر ہم آگے چلیں. السلام علیکم، میں شیرین کیسر بات جی کر جی رہی ہوں. جی بولیں. میں ہاؤس وائف شیرین. ہوں اور میں قرآن جی سیکھنا چاہتی ہوں. میں نے آپ الحمدللہ. کا جو ہے انسٹاگرام پہ دیکھا تھا تو میں نے جلدی سے جو ہاں، ہے سبسکرائب کیا اور اس کے بعد بہت اچھا دیکھا کیا. تو کل اللہ کبھی آپ میں کو عربی بہت کی شکریہ، کلاسز جزاک دیکھ رہی ہوں. اللہ. اللہ آپ کو جوڑ کے رکھے، اور اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ بیچ میں آپ نے جوائن کیا. قرآن کا یہ معجزہ ہے، آپ جہاں سے بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور تفسیر تو یقینی طور پہ سمجھ میں آئے گی، تجوید بھی تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگے گی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑ کے رکھے. ہماری دعا ہے، آپ ہماری نئی ساتھی ہیں. اور قرآن میں سب سے اہم چیز استقامت ہی ہوتی، کنسسٹنسی، کہ آپ بس جڑ کے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر قرآن آپ کو جوڑ لے گا. دنیا اور آخرت میں آپ کو فائدہ دے گا. جی اور کوئی مدیحہ ہیں، عروجہ ہیں؟ جی خدیجہ جاوید جو ہے وہ نہیں، خدیجہ نہیں، عروجہ نام سے کوئی ہے. چلیں آپ اگر ابھی آپ نیکسٹ ٹائم پھر انٹروڈیوس کر دیجیے گا اپنے آپ کو. ابھی ہم پھر چلتے ہیں آگے. پچھلی تفسیر کے متعلق کوئی ایک آدھ کوشچن ہے. پچھلی تفسیر آیت نمبر 9. سوری میں نے دعا نہیں پڑھی، شاید دعا پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تو پچھلی تفسیر آیت نمبر 9 سورہ الحجر. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر یعنی قرآن کو، اور بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اس کے معنی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیا بندوبست کیا ہوا ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ اور قرآن کے معنی ہر چیز محفوظ ہے. جی میں بتاؤں، کوئی بات نہیں کرنا بتائیں. شاید. جی جی اس میں سب سے پہلے تو ٹیکسٹ اس کا جو ہے، جو حروف ہیں، جس طریقے سے ان کی تجوید ہے اس کا وہ محفوظ ہے کہ جیسے اس کو پڑھنا ہے، جیسے ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے گرامیٹیکلی پلس اس کے جو معنی ہیں اس میں کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ میم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست خود ہی کیا ہوا ہے. انہوں نے لوح محفوظ میں اور پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں ہاں اور یہ بتائیں. جی دیکھیں جی اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ محفوظ کیسے، کہ سب سے پہلے کتابت جی اور میم، حفاظ کے پہلے ذریعے. کتابت ہے ٹھیک ہے، پھر حفظ ہے. ہاں کتابت اور حفظ کے ذریعے. کتابت یعنی قرآن کو لکھا ہوا ہے نا سامنے، اور اس میں کوئی اس کے لیے کافی پروف ریڈنگز کر کے پھر اس کو چھپایا جاتا ہے. اس طرح اگر کوئی حرف مس ہو جائے تو اس کی کریکشن کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جی میم، نبی سمپل صلی اللہ جواب علیہ کیا وسلم ہے؟ نے یہ ذمہ داری ہاں صحابہ کرام کو دی تھی ہاں کہ وہ بے شک کتابت ہڈیوں پہ اور لکھے، پتھروں پہ لکھے. ہاں مطلب اور اس حفظ کے ذریعے. اور یہ دونوں طریقے بہت زیادہ مؤثر ہیں اور دونوں ہی ضروری ہیں.
کتابت نہیں کی جائے تو حفاظ کے اگر مر جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ چلا جاتا ہے سینے میں سے. اور جیسے آپ کو میں نے ہسٹری بتائی بھی تھی کہ جنگ یمامہ ہوئی تھی تو بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تھے، اسی لیے قرآن کو لکھنا اور جمع کرنے کا کام شروع کیا گیا تھا. تو یہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ معنی کو محفوظ کرنے کے بندوبست کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی کی حفاظت بہت سارے عالم ہیں جن کو اصل تفسیر کا پتہ ہے. تو اگر کوئی ہیرا پھیری کرے تو پھر تفسیر کا پتہ چل جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی، کوئی اور کچھ بتانا چاہے گا؟ چلیں، آج اور لگتا ہے میم بولنے بس کو یہ بھی بہت ایک زیادہ بات بتایا ہے. تھا آپ نے کہ ایک قرآن سے جو محبت کرنے والے ہیں انہوں نے اعراب اور حروف ہاں جو ہے وہ بھی ہاں، گن گن کے رکھے الفاظ ہوئے اور ہیں. اعراب تک گنے ہوئے ہیں، زیر زبر پیش بھی گنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ سارے آپ دیکھتے ہیں نا صورتوں کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس کے حروف اتنے ہیں، تو حروف تک بھی گنے ہوئے ہیں. تو یہ سب ہے. چلیں پھر میم بس آگے ایک چلتے بات ہیں. کہوں گی کہ ایک جی چھوٹی سی بولیے. آیت ہے یہ، ایک چھوٹی سی ہی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 تاکیدیں کی ہیں کہ جیسے ہم کسی سے بات کریں اور بات کرتے ہوئے 3 بار بولیں کہ ہم ہی نے یہ کیا ہوا ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، تو وہ بالکل. مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہاں ایک ہی آیت میں 3 تاکید کے ساتھ کہا ہے ہم نے حفاظت کی ہے. جی سبحان بالکل. تو چلیں پھر آگے آج کی تفسیر کی طرف میں چلتا ہوں. آیت نمبر 26 سورہ الحجر. آیت نمبر 26 اور بہت انٹرسٹنگ آیت ہے. اس سے بات شروع ہو رہی ہے تفسیر کی. انسان کی تخلیق کا ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے، اور ساتھ ہی جو انسان کا ازلی دشمن ہے شیطان، اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بتا دوں کہ پہلے میں آپ کو جو نئے الفاظ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی، پھر ترجمہ بتاؤں گی، اور پھر تفسیر کی طرف چلیں گے. تو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا خلقا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو کس سے پیدا کیا؟ من صلصال کھنکتی مٹی سے. سلسال کا روٹ ربائی ہے، سوات لام. اور سلسال کا جو مطلب ہے ابھی آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی میں. سلسال کھنکتی مٹی کو کہتے ہیں. من ہمائن، ہمائن کہتے ہیں کیچڑ کو، یا سمجھ لیں کہ جو گارا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، بہت دنوں کا پڑا ہوا گارا کیچڑ جو بن گیا ہو. اور یہ بھی بہرحال دوبارہ بھی بتاؤں گی. اور مسنون بدبودار. تو یہ اب دوبارہ یہ الفاظ آپ کو تفسیر میں پھر سے پتہ چل جائیں گے. تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ دیکھ لیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی. گارا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مٹی آپ گھول کے رکھتے ہیں نا گیلی کر کے، وہ کئی دن پڑی رہے تو گارا بن جاتی ہے. تو بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. انسان سے مراد یہاں کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پھر ان کا جوڑا پیدا کیا گیا، اور پھر یعنی حوا علیہ السلام، اور پھر نسل انسانی آگے چلی. سلسال کا معنی ہوتا ہے کسی خشک چیز کی آواز آنا، کسی خشک چیز میں سے آواز آنا. یا سلسال کا مطلب ہوتا ہے کھنکنے والی خشک مٹی. خشک مٹی کو جب آپ اگر ہاتھ میں لے کے اچھالیں تو اس میں سے کھن کھن کی آواز آتی، تو کھنکنے والی خشک مٹی سلسال کہلاتی ہے. ہمائن کیچڑ یا سیاہ گارا. ٹھیک. مسنون کا لفظ سننا سے ہے، سنن، سین نون نون. اور سنن کے 2 معنی ہوتے ہیں، یا مسنون کے سمجھ لیں 2 معنی ہوتے ہیں. مسنون سنن سے اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر ہے. 2 معنی ہیں مسنون کے. نمبر 1 بدلا ہوا، متغیر یا سڑا ہوا. ٹھیک ہے، ایسا گارا جس کا جو رنگ بدل گیا ہو، متغیر ہو گیا ہو، یا سڑا ہوا. جیسا کہ سورہ البقرہ میں آتا ہے، آپ نے پڑھا تھا فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. ٹھیک. البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ تو وہ بالکل سڑا نہیں ہے. سورہ البقرہ 259 تھی. یہ کس موقع پہ کہا گیا تھا تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں. ایک نبی تھے، ان کا ذکر آیا تھا سورہ البقرہ میں کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جو بالکل تباہ ہوئی بھی پڑی تھی. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو ان کے اوپر موت طاری کر دی گئی تھی. 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا جو گدھا تھا اس پہ سوار تھے تو اس کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی.
لیکن اللہ کے قدرت کے جو ان کا کھانا اور پانی وغیرہ تھا وہ 100 سال میں بھی بالکل گلا سڑا نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی وجوہات کے بنا پر یہ کر کے دکھایا تھا، تو اس کا ذکر ہے یہاں پر. یہاں یہ آیت میں نے آپ کو یتسنہ مسنون کے حوالے سے بتائی ہے کہ سنہ سے ہے. دوسرا معنی ہے مسنون کا سانچے میں ڈھالا ہوا. سانچا کیا ہوتا ہے؟ سانچے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ جی، جو مولڈ ہوتا ہے. مولڈ جی، مولڈ میں ڈھالا ہوا. تو انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ مٹی سے ہوئی ہے، لیکن قرآن میں مختلف طرح کی مٹی کا ذکر آتا ہے جس سے انسان بنا ہے. اب وہ مختلف جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں انسان کی تخلیق کے لیے جو مٹی استعمال ہوئی اس کے، وہ دیکھ لیں. نمبر 1 تراب کا ذکر آیا. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، اور یہ سورہ آل عمران میں ذکر آیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 59 ہے. اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُون. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال علیہ السلام آدم کی سی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو ہو گیا. دوسرا لفظ آیا طین، گیلی مٹی جو پانی میں بھگو دی جائے اس کو تین کہتے ہیں. سورہ الانعام میں فرمایا ہے وَالَّذِی خَلَقَکُم مِّن طین. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا. الانعام آیت نمبر 2 ہے. پھر تین لازب کا بھی ذکر آیا. تین لازب کہتے ہیں چپکنے والی مٹی کو. لازب کا مطلب ہوتا ہے لیس دار، ٹھیک، چپکنے والی چیز. تو تین لازب کیا ہے؟ لیس دار چپکنے والی گیلی مٹی. تو سورہ الصافات میں اس کا ذکر آتا ہے. الصافات آیت نمبر 11 ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِینٍ لَازِب. پھر آپ ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے؟ بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیزدار مٹی سے پیدا کیا ہے. ہمائن کہتے ہیں وہ مٹی جو کافی عرصے بھیگی رہے اور سیاہ گارا بن جائے، اور یہ اس کا ذکر یہاں پر ہے، آپ پڑھ رہے ہیں. مسنون کا ذکر بھی یہیں پر ہے، اور وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ جو مٹی یا گارا سڑ کر بدبودار ہو جائے یا سانچے میں ڈھالا جائے تو اس کو مسنون کہتے ہیں. سلسال کا بھی یہاں پر ذکر ہے. سڑی ہوئی مٹی جب خشک ہو جائے اور بجنے لگے. سڑی ہوئی مٹی جب خشک ہو جائے اور کھنک سے بجنے لگے تو اس کو سلسال کہتے ہیں. سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. سورہ رحمان آیت نمبر 14 ہے. اور اگلا لفظ پھر کالفخار ہی آیا ہے انسان کی تخلیق کے لیے. فخار کے مطلب ہوتے ہیں ایسی مٹی جسے آگ میں پکا دیا جائے اور وہ ٹھیکری ہو جائے. ٹھیکری کیا ہوتی ہے؟ ذرا کسی مٹی کے برتن کو سوچ لیں جس کو آگ پہ پکایا جاتا ہے. عام جو برتن ہوتے ہیں تو وہ اس کا جب کوئی ٹکڑا ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کو ٹھیکری کہتے ہیں. تو یہ تمام مرحلے قرآن میں انسان کی تخلیق کے لیے بیان ہوئے. ان سے گزار کر آدم السلام کو بنایا گیا اور پھر تمام انسانوں کی نسل آگے چلی. اور یہ مراحل بالکل اسی طرح کے ہیں جیسے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آدم کو کس سے بنایا کہ من صلصال من حماء مسنون، تو دراصل یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے، انسان کی فضیلت کا بیان ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا، اور کس سے کیا؟ بے شمار خوبیوں والی مٹی سے پیدا کیا ہے جو مختلف مراحل سے گزرنے کی ایک قوت رکھتی ہے کہ اس کو مختلف مراحل سے گزارا جا سکتا ہے. وہ ایسی خصوصیت رکھتی ہے مٹی جو مختلف سانچوں میں ڈھل سکتی ہے. یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق ایسے مادے سے ہوئی ہے جس کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، جس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، جو مختلف مراحل سے گزر سکتا ہے، جو مختلف سانچوں میں ڈل سکتا ہے. تو سوچیں، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے. یہ سب کوئی برائی خدا نہ کرے نہیں کی جا رہی کہ اس طرح کی مٹی اور اس طرح کی مٹی سے، بلکہ انسان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کا مادہ تخلیق ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو مولڈ کر سکتا ہے، قرآن کے ساتھ مولڈ کر سکتا ہے، مختلف آزمائش سے گزر سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے جیسے مٹی کو مختلف آزمائش سے گزارا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے اس کی پوری طرح تردید ہو گئی ہے. ڈارون کا نظریہ ارتقاء
کو نگیٹ کر دیا ہے اس آیت نے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ ہاں کچھ پتہ ہے آپ؟ ڈارون کا نظریہ ارتقاء یہ ہے کہ اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی ڈارون نے کہ جی انسان جو ہے وہ بندر سے ارتقاء کر کے ترقی کرتے کرتے پھر انسان بنا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ بیکار کی باتیں کی تھی۔ تو یہ یہاں سے ہم کو سیدھا سیدھا پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے اور اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شروع سے انسان ہی بنایا ہے، ٹھیک؟ یاد رکھیں، یہ اس آیت سے ہی پتہ چل گیا۔ پھر فرمایا والجان، اور جن کو، جنات، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ کی لپٹ سے۔ تو جاننا کا لفظ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جاننا کے جو معنی ہے دو معنی ہے۔ ایک تو یہ جن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جن کی جمع، اور سب سے بڑا جن جو ابو الجن ہے، جیسے مطلب جو جیسے آدم علیہ السلام ہمارے سب سے پہلے جد امجد ہیں تو ان کو ابو بشر کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اسی طرح جو سب سے بڑا جن پہلے بنایا گیا تھا اس کو جان کہا جاتا ہے، یا یہ جن کی جمع ہے۔ اور جن کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھپا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ہے جیم نون نون، ٹھیک؟ تو جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، آگے بھی مزید اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو، ترجمہ اس کا دیکھ لیں پورا اچھے سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ انسان کی تخلیق سے پہلے جنوں کو ہم نے پیدا کیا، کس سے؟ سخت حرارت والی آگ سے پیدا کیا، من نار السموم۔ نار السموم بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان سے پہلے جن کو پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بات پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسانوں سے پہلے جنات زمین پر آباد تھے اور انہوں نے فساد برپا کیا تھا، تو اس لیے ان کو جنگلات کی طرف اور بیابان کی طرف دھکیل دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تھی۔ تو جنوں کو انسان سے پہلے نار السموم سے پیدا کیا گیا ہے۔ نار کہتے ہیں آگ کو، سموم کسے کہتے ہیں؟ بغیر دھوئیں کی آگ، نار السموم، جس میں دھواں نہ ہو، جس میں لطافت بھی ہو اور شدید گرم بھی ہو، بغیر دھوئیں کی شعلے والی آگ جو شدید گرم ہو، اس کو نار السموم کہتے ہیں۔ تو جنات کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ آگ ہے، لیکن جنات خود آگ نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مگر وہ خود مٹی تو نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ اس نے کس کس چیز سے کیا کیا بنایا۔ اور جنوں کا ذکر اس لیے بھی کہ آگے ابلیس یعنی شیطان کا تذکرہ ہے جو جنات میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہے، اور جن شعلے والی آگ سے، اور آدم اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا، یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا جن کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز، تو جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے غیر مرئی مخلوق ہے، چھپی رہتی ہے، آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے صفت دی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت بدل سکتے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ جن تھے، وہ اسلام لے آئے تھے، اور جب تم ان کی طرف سے کوئی بات دیکھو، یعنی ان میں سے تمہیں کوئی نظر آ جائے، گھروں میں تم سانپ دیکھو تو تم ڈرو یا پریشان نہ ہو، یعنی سانپ کی شکل میں کوئی جن نظر آ جائے گھر میں تو تم ڈرو یا پریشان نہ ہو، 3 روز تک اسے خبردار کرو، یعنی اس کو کہو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر اس کے بعد بھی تمہیں نظر آئے تو اسے مار دو، وہ شیطان ایمان نہ لانے والا جن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنات اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی آپ کو پتہ ہے جانن کا لفظ سانپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جانن، جیسے یہاں بھی جانن کا لفظ آ رہا ہے نا جن کے لیے، تو سانپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جانن کہتے ہیں پتلا اور لمبا سانپ۔ سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے، النمل آیت نمبر 10 ہے، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنے عصا کو پھینکو، اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ تو جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ تو پتلا لمبا سانپ بن گیا ہے اور حرکت کر رہا ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر
چلے گئے اور مڑ کے نہیں دیکھا. تو بہرحال جانن کا لفظ سانپ کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. وَإِذْ اور جب قالا فرمایا رب کا آپ کے رب نے ملائکہ فرشتوں سے کیا فرمایا انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں. اسم فاعل ہے. بشرن ایک انسان. کس سے پیدا کرنے والا ہوں؟ ایک انسان. من سلسال کھنکتی مٹی سے. من حمائم مسنون کیچڑ سے بدبودار. ہم؟ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سڑے گارے کی بجنے والی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. ہم؟ اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا دونوں اکٹھا بتاؤں گے آپ کو. فَإِذَا پھر جب سویتہ جب درست کر دوں میں اسے. سوا یسوی سے یہ لفظ ہے اور سین واو یا اس کا روٹ ہے. سوا یسوی کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، برابر کرنا، ہموار کرنا، پورا پورا بنانا. تو فائزہ جب میں درست کر دوں اسے. وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں میں فیہ اس میں. نفقہ کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا. من روحی اپنی روح سے. فقعو تو گر پڑنا لہو ساجدین اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. فقع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے، شدت سے گرنا. ترجمہ دیکھ لیں پھر سے. اور جب آپ کے رب نے وَإِذْ جب آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی پرانے واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو یاد کرو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وَإِذْ. تو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی بجنے والی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا سانچے میں ڈال کے تو فرشتوں کو حکم صادر فرمایا کہ میں سڑے گارے کی مٹی سے یا سانچے میں ڈلی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. اطلاع دی. مزید حکم دیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو ہموار کر دوں، پورا پورا بنا لوں. آپ کو پتا ہے کہ مٹی سے کچھ بھی جب بناتے ہیں نا، برتن بناتے ہیں، کوئی پاٹ بناتے ہیں، کچھ بھی، تو پہلے اس کو آپ مولڈ میں ڈالتے ہیں، سانچے میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو نکال کر آپ اس کو درست کرتے ہیں، نوک پلک سواری جاتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر اشارہ ہے کہ ابھی تو پتلا بنایا ہے سانچے میں ڈال کے، جب میں اس کو نکال کر اچھے طریقے سے سویتہ پورا پورا بنا دوں، نوک پلک سوار دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. اب یہاں غور طلب پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی روح میں سے پھونک دوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے روح کی نسبت اپنی طرف کیوں کی ہے؟ حالانکہ آدم علیہ السلام اللہ کی روح تو نہیں ہے نا. یہ تو گمراہ کن عقائد ہوتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھے گئے. تو پھر ایسا کیوں کہا گیا کہ من روح ہی، اپنی روح؟ اس کو سمجھ لیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں روح کی نسبت اپنی طرف انسان کو عزت دینے کے لیے کی ہے، تکریم اور شرف کے لیے کی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہم خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا گھر. حالانکہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تو نہیں ہیں، تو آپ بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ عزت اور احترام کے لیے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اور جیسے قرآن میں عباد الرحمن کا لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عباد الرحمن الذی. عباد الرحمن کا مطلب ہے اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. اور پھر ان کی کئی خوبیاں بتائی گئی ہیں سورہ فرقان میں. تو رحمان، عباد الرحمان، رحمان کے بندے، تو رحمان کے بندے تو سبھی ہیں. آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سبھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں عباد الرحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ خاص بندوں کو عزت دینے کے لیے رحمان، عباد الرحمان کہا گیا ہے. عباد الرحمان ان بندوں کو کہا گیا ہے قرآن میں سورہ فرقان میں کہ وہ خاص بندے عباد الرحمان ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہ قابل تکریم ہوتے ہیں. تو عباد الرحمان بھی پھر عزت دینے کے لیے کہا گیا. ورنہ میں اور آپ ہر کوئی عباد الرحمان ہی ہے نا. سمجھ گئے ہیں بات کو؟ جی سب کو سمجھ آ گئی بات کہ من روحی کیوں کہا گیا ہے؟ جی میم، جزاک اللہ. ہاں جی آصف. مزید بھی آپ کو ایک پوائنٹ اس کے بارے میں اور بھی ابھی بتاتے ہوں. یہ جو ہے تفسیر عثمانی میں یہ پوائنٹ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ انسانی روح کو، وہ لکھتے ہیں تفسیر عثمانی میں کہ انسانی روح کے امتیاز کے لیے، یعنی انسانی روح کو دوسرے مخلوقات کی روحوں سے امتیاز کے لیے
کہا گیا ہے کہ من روحی، کہ خاص روح میں انسان میں ڈالنا ہوں جس میں میری صفات کا ہلکا سا نمونہ یا پرتو ہوگا. اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی ہلکا سا نمونہ ہوگا، کوئی یعنی علم و تدبیر وغیرہ میں. اور یہ وہ روح ہوگی جو میں آدم علیہ السلام میں ڈال رہا ہوں، جو اصل فطرت کے لحاظ سے مجھ سے قریب اور تعلق رکھنے والی ہوگی. تو یہ بھی روحی کا مطلب کیا گیا ہے، میری روح. یہ پوائنٹ بھی سمجھ گیا آپ؟ یعنی ایک خاص روح ہے نا انسان کے اندر، عقل و شرف ہے، اس میں تمیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہلکا سا ایک پرتو ہے کہ تدبیر کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ سے قریب ہے فطرت کے لحاظ سے. تو اس لیے من روحی بھی کہا گیا ہے. یہ تفسیر عثمانی کا پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے. تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب پوری طرح آدم کا پتلا بن جائے اور روح بھی پھونک دی جائے، فقعوا، تو گر جانا، لہو ساجدین، تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ سجدے کا حکم عبادت کا حکم نہیں تھا، یہ بطور تعظیم کے تھا، سجدہ تعظیمی تھا. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو سب فرشتوں پر واجب تھا کہ وہ اس حکم پر عمل کریں. تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا ملائکہ نے، فرشتوں نے، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے. اجمعون کا لفظ جو ہے وہ اجماع سے ہے، جمع اس کا روٹ ہے. جمع کے مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور اجماع کا مطلب ہوتا ہے مل کر کوئی کام کرنا، کسی کام پر اکٹھے ہو جانا. ٹھیک ہے. تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، سارے فرشتوں نے اکٹھے مل کر سجدہ کیا. یعنی فرشتوں کے کسی خاص گروہ نے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ کلہم اجمعون، سب نے مل کر سجدہ کیا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا تھا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کا لفظ بلسا سے ہے. بلسا کے مطلب ہوتے ہیں مایوس ہونا. تو ابلیس کا مطلب ہوتا ہے، شیطان کو کہتے ہیں ابلیس، اور بلسا ابلیس کا مطلب ہے نا امید ہونے والا. تو الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا. ابا، اس نے انکار کیا. ابا کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سختی سے انکار کرنا. تو اس نے سختی سے انکار کیا. ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے ساتھ سجدہ کرنے والوں کے. ساجدین ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والے. تو سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو، اور شدت سے انکار کیا. اور اس کا ذکر سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. ابلیس نے فقر و غرور اور تکبر میں انکار کیا. ابلیس جنات میں سے تھا. ہاں؟ جن ہے نا ابلیس، جنات میں سے ہے. لیکن فرشتوں کے ساتھ کیوں تھا پھر؟ کیونکہ اپنی کثرت عبادات کی وجہ سے وہ فرشتوں کا ہم نشین تھا، اور علم والا بھی تھا، فرشتوں کا استاد بھی تھا. طاؤس ملائکہ بھی اس کو لقب ملا ہوا تھا. تو فخر و غرور اور تکبر کس چیز پر اس نے کیا؟ علم پر. علم پر فخر و غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا. یعنی اس کو بھی سجدے کا حکم اس لیے تھا کیونکہ وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا، انہی کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کو سجدہ کرنا تھا. لیکن وہ اپنے علم کے اوپر متکبر ہو گیا اور انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا یا ابلیس ما لکا اللہ تکون من الساجدین ما الساجدین. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس، کیا ہے تجھے، یعنی تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتا. تو جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں ابلیس کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ سورہ سواد میں اس کے بارے میں آتا ہے. سورہ سواد آیت نمبر 76 ہے، 675 ہے یا 76 ہے، 75 ہے ٹیچر. 75 ہے. ٹھیک ہے. تو لکھا ہے اس میں قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا
یا تو اونچے درجے والوں میں سے اپنے آپ کو سمجھ گیا. سورہ الاعراف میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 12 ہے. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز سے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، ابلیس بولا میں اس سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ، انا آڑے آ گئی، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. انا آڑے آ گئی اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا. یہ ہیں ساری چیزیں جو انسان کو بگاڑتی ہیں. انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ چیز جب انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے کہ میں فلاں فلاں سے بہتر ہوں. اور کیوں بہتر ہوں؟ یہ اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں تو زیادہ بڑی چیز ہوں. اس لیے اس نے انکار کیا. تب آپ دیکھیں یہاں پر حقیقتاً ابلیس کے 3 قصور نظر آ رہے ہیں. نمبر 1، اللہ کا حکم نہیں مانا. نمبر 2، فرشتوں کی جماعت میں تھا، ہر وقت انہی کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آیا تو جماعت سے الگ ہو گیا. یہ بھی بہت ہی بری بات ہوتی کہ انسان ایک جماعت کے طور پر کام کر رہا ہو اور جب ایک جماعت کو اکٹھا کوئی حکم ملے تو وہ جماعت سے الگ ہو جائے اپنے آپ کی بڑائی سمجھ کے. نمبر 3، اس نے نافرمانی کی. نافرمانی پر بجائے نادم ہونے کے اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا. لہذا کیا ہوا؟ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا شکار ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت زدہ قرار پا گیا. بہرحال یہاں بھی ابلیس کیا کہہ رہا ہے دیکھیں آگے. کہتا ہے کہ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. کہتا ہے کہ اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اس نے یہی جواب دیا یہاں پر بھی کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر لوں کہ جس کو تو نے گلی سڑی خشک مٹی سے ڈھلے ہوئے بدبودار کیچڑ سے بنایا ہے، میں اس کے آگے کیسے جھک جاؤں؟ اب یہاں پر بھی سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں کہ جس سے بھی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا تھا، تو صرف ماننے کی ضرورت تھی. کوئی بھی توجیہ اس وقت دینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن اس نے توجیہ دی اور بہت زیادہ بحث مباحثہ کیا. تو کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، بس نکل جا. امر کا صیغہ ہے، امر واحد کا. منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے. جنت میں تھا نا فرشتوں کے ساتھ. فخرج، بس نکل جا اس سے. فإنک رجیم، بس بے شک تو رجیم ہے، مردود ہے. رجیم کے معنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے کہ رجیم کا مطلب ہوتا ہے رجم کیا ہوا یا مردود. اور مردود کا بھی لفظ آتا ہے نا اس کے لیے، شیطان کے لیے، شیطان مردود. تو مردود کا لفظ جو ہے وہ رد سے ہے، یعنی رد کیا ہوا، پھیرا ہوا. اور رجیم کا لفظ کس سے ہے؟ رجم سے ہے، رجم کیا ہوا، لعنت زدہ، دور کیا ہوا اللہ کی رحمت سے. اور منہا، اس سے نکل جا سے کیا مراد ہے؟ 2 معنی ہے. ایک تو جنت سے نکل جا جو زیادہ پریفرڈ معنی ہے، یا ملائکہ کے گروہ سے نکل جا. تو جنت سے یا فرشتوں کے گروہ سے نکل جا. آج سے تو رجیم ہے، مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے. مزید فرمایا سوری وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر بے شک تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک. لعنت کے مطلب ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری. یوم الدین کو تھوڑا سا آپ آج سمجھ لیں کہ یوم الدین کو بدلے کا دن تو آپ کو پتہ ہی کہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں، لیکن اس کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں؟ دین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین تو دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ ہوتا ہے دین. تو دین کے معنی آج تھوڑے سے سمجھ لیں. دین کا لفظ جو ہے اس کے اصل میں 4 معنی ہوتے ہیں. دانا یا دینو اور دین کے 4 معنی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت. نمبر 2، بندے کی مکمل عبدیت اور بندگی، یعنی بندے کی مکمل عبادت کرنا، عبدیت اور بندگی. نمبر 3،
جزا اور سزا کا قانون. نمبر 3 جزا اور سزا کا قانون. اور نمبر 4 اب اس قانون کے مطابق جزا اور سزا دینے کی قدرت بھی رکھنا. چوتھا معنی کیا ہے؟ جزا اور سزا دینے کی قدرت بھی رکھنا. تو دین کا لفظ جہاں بھی آتا ہے یا تو کسی ایک معنی کے لیے آتا ہے اس میں سے، یا کبھی کبھی چاروں معنی بھی دیتا ہے. یہاں پر ایک معنی دے رہا ہے جو آخری معنی ہے، جزا اور سزا دینے کی قدرت رکھنا، یعنی بدلے کا دن. سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہاں یوم الدین قیامت کے دن کو کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور یعنی یوم الدین تک اللہ کی رحمت سے دوری ہے. روز جزا تک، روز قیامت تک مسلسل لعنت برستی رہے گی. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ابلیس کو کیوں نکالا گیا، کیوں لعنت برستی رہے گی، کیوں رجیم ہو گیا، قصور کیا تھا؟ جیسے پہلے بھی بتایا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، نہ صرف انکار بلکہ حجت بازی کی، ٹھیک، آرگومنٹس کیے. تو سوچے ذرا، کیا آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم جب سامنے آتا ہے تو ہر کوئی ہم میں سے فوراً مان لیتا ہے، سمینا وطانہ کرتا ہے؟ یا کچھ ایسے بھی ہیں جو حجت بازی کرتے ہیں کہ آج کل کے لیے نہیں ہے، اور یہ فلاں دور کے لیے تھا، اور آج کل تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، اور فلانا فلانا. تو کچھ ایسا آج کل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہرحال یہ ابلیسی صفت ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو نہ صرف انسان انکار کرے بلکہ حجت بازی بھی کرے. دوسرا، انا اور تکبر کا شکار ہوا، خود کو بڑا سمجھا. یہ ابھی میں ڈسکس آپ سے کر چکی کہ انا اور تکبر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہیں. اور تکبر تو حدیث کے مطابق متکبر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی تکبر کسی کے دل میں ہوا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق متکبرین کو روز قیامت چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. نمبر 3 اللہ کے حکم پر اپنی عقل کو اس نے ترجیح دی، اپنی عقل کو پریفر کیا. اللہ کے کسی بھی حکم کو کیا ہم اپنی عقل سے پرکھ سکتے ہیں؟ پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری عقل میں ہم کہیں کہ جی مجھے اس حکم کی سمجھ نہیں آتی اس لیے میں عمل نہیں کر سکتی؟ کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ جواب دیں، کر سکتے ہیں؟ ہرگز نو نہیں کیجیے، میم، ہرگز نہیں کر نہیں کر سکتے. سکتے، نہیں کر ہرگز سکتے. بھی نہیں. تو اس نے تو کیا نا، اس نے اپنی عقل کو ترجیح دی کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، پھر تم کہہ رہے ہو مجھ سے کہ اس مٹی سے بنے ہوئے، سڑے گارے سے بنی ہوئی چیز کو میں سجدہ کروں. تو یاد رکھیں، اللہ کا کوئی بھی حکم ہم اپنی عقل سے نہیں پرکھ سکتے. ہماری عقل کیا ہے؟ ناقص ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ نامکمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے حکم پر ایک ہی طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سن لیا اور بر اطاعت کرنی ہے، بلا چوں چرا عمل کرنا ہوتا ہے. نمبر 4 وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن سجدے کے وقت خود کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. یہ سارے اس کے قصور تھے، اس لیے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. تو اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، نہیں، شیطان نے کہا قال ربی فانظرنی. شیطان بولا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے. انظرنی انذرا سے ہے، انذرا کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا. تو اس نے کہا مجھے مہلت دے. فانظر امر واحد ہے، کب تک کے لیے مہلت دے؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یبعثون کا لفظ بعثہ سے ہے، بے اینسا، اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں: اٹھانا، دوبارہ اٹھانا، بھیجنا، مبعوث جو قرآن کیا جاتا ہے رسولوں کو وہ بھی اسی سے ہے، اور دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یوم باس اس لیے کہتے ہیں دوبارہ اٹھنے کے دن کو. تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو دور ہو جا، قیامت کے دن لعنت زدہ ہے، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. مہلت مانگ رہا ہے، اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگ رہا ہے جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ابلیس نے زندہ رہنے کی قیامت تک مہلت کیوں مانگی؟ ہاں، اس لیے کیونکہ جنات کو بھی موت واقع ہوتی ہے. جن و انس جو دو دنیا میں مخلوقات ہیں وہ مکلف مخلوق ہے، ان سے پوچھا جائے گا، اور ان کو موت بھی واقع ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے ویسے جنوں کو بھی ہوتی ہے. تو ابلیس نے مہلت مانگی قیامت تک زندہ رہنے کی، اور لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ اس نے مہلت مانگی تاکہ آخری وقت تک
قیامت تک لوگوں کو بہکا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ قال فإنک من المنذرین، فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، کب تک کے لیے؟ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم اور مقرر ہے، یعنی مقرر دن تک، مقرر وقت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ منظرین جو ہے یہ اسم مفعول ہے، منظر کی جمع ہے، اور یہ بھی انذرا سے ہی ہے، مہلت دیے جانے والے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں، کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی گئی، جو وقت قیامت کا مقرر ہے، وقت معلوم، اس وقت تک تجھے ڈھیل ہے۔ پہلے سور کے پھونکے جانے پر سب لوگوں کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ شیطان بھی مر جائے گا۔ پھر مزید شیطان کہتا ہے، اس نے کہا، کس نے کہا؟ قالا، اس نے کہا، شیطان نے کہا، قالا ربی، اے میرے رب۔ ربی کا جب لفظ آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو زیر ہوتا ہے یہ یائے متکلم کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے، تو اے میرے رب۔ تو شیطان کہتا ہے، اے میرے رب، بما، بوجہ اس کے جو، اغویتنی، بے راہ کیا تو نے مجھے، لأزینن، البتہ میں ضرور مزین کروں گا، بلکہ ضرور بالضرور مزین کر دوں گا، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے، فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور بالضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، اغویتنی اور لأغوینہم، تو یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اغوا سے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے غوا، جو اس کا روٹ بھی ہے غین مویا۔ غوا کے مطلب ہوتے ہیں لا علمی کی بنا پر غلط کام میں پھنس جانا اور سیدھی راہ سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے۔ لا علمی کی بنا پر غلط کام میں خود پھنس جانا، غوا، اور راہ راست سے ہٹ جانا۔ اور اغوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو سیدھی راہ سے ہٹا دینا، ٹھیک، اغوا، جس سے یہ دونوں الفاظ ہیں۔ ازیننا کا لفظ مزین سے ہے، کسی چیز کو بنا سنوار کے خوبصورت کر کے دکھانا۔ تو کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہا ہے، بما اغویتنی، گمراہ کیا تو نے مجھ کو، تو میں کیا کروں گا؟ لأزینن، البتہ میں ضرور مزین کر کے دکھاؤں گا اس انسانوں کو زمین میں۔ کیا مزین کر کے دکھاؤں گا؟ گناہ، معصیت کے کام، خوشنما بنا دوں گا، اور ضرور ان سب کو راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سیدھی راہ سے ہٹا دوں گا۔ پہلی غور طلب بات یہ کہ شیطان بھی کہہ رہا ہے، قال ربی، اے میرے رب، ابلیس کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کو رب وہ بھی مانتا تھا لیکن رب کی بات نہیں مانی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف رب کو رب ماننے سے کام نہیں چلتا، کام کس سے چلتا ہے؟ اس کی ہر بات ماننے سے چلتا ہے۔ رب کو مان کر رب کی ماننا ضروری ہے، یہ جملہ یاد رکھا کریں، رب کو مان کر اس کی ماننا ضروری ہے۔ تو کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ الزام لگا رہا ہے، وہ بھی کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا کہتا، نہ میں انکار کرتا، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ تو اب میں کیا کروں گا؟ اسی سے بدلہ لوں گا جس کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہوا، مردود قرار پایا۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، میں آپ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو اسی کی نسلوں سے، نسلوں در نسلوں سے انتقام لوں گا جس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں۔ اور کیسے انتقام لوں گا؟ ایسے لوں گا کہ لأزینن لہم فی الارض، میں اس بنی آدم کو دنیا کی زندگی خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، ایسی مزین کروں گا دنیا کی زندگی کہ تجھ کو بھول جائیں گے، دنیا ہی میں گم ہو جائیں گے، یاد ہی نہیں رہے گا کوئی رب بھی ہے اور اس نے کسی لیے ہمیں بھیجا ہے، کوئی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، اپنی خلافت کا مقصد اور مطلب بھول جائیں گے، دنیا کی خاطر تیری نافرمانیاں کریں گے، خواہش نفس میں ایسا الجھاؤں گا، اسی میں پھنسے رہیں گے، اور اسی کے لیے تیری نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے، اور میں ضرور بالضرور ایسا کروں گا۔ لأغوینہم میں بھی دو تاکید ہیں، لام تاکید ہے اور نون شد کے ساتھ ہے، کہ میں ضرور بالضرور ایسا کروں گا۔ اور افسوس اور دکھ کے ساتھ آج آپ دیکھیں تو لوگوں کی اکثریت اس کے اس چیلنج کا شکار نظر آتی ہے
کہ دنیا میں گم ہے، دنیا مزین ہے، اور جو دنیا دینے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، وہ نہیں یاد، اس کا ذکر نہیں یاد، اس کی یاد نہیں آتی، اس کی فرما برداری نہیں یاد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور مزید یہ کہ آخرت نہیں یاد ہے، تو ساری دنیا میں اکثریت جو ہے وہ یہی کام کر رہی ہے کہ دنیا کے کاموں میں گم ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی۔ تو اس نے کہا تھا کہ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بالضرور ان سب کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، ہر ایک کے پیچھے جاؤں گا، سب کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے سورہ نساء میں اس نے کہا، شیطان نے، سورہ نساء کا کال آتا ہے، سورہ نساء میں شیطان کا کال آتا ہے، سورہ نساء 118 ہے، وَقَالَ لَا أَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر آؤں گا۔ کہاں لے کر جائے گا مقررہ حصہ شیطان؟ جہنم میں لے کے جائے گا، یہ کہا تھا اس نے۔ یہ بھی چیلنج ہے اس کا۔ قرآن میں شیطان کے بہت سارے چیلنجز اللہ تعالیٰ نے واضح کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے چیلنجز کو سمجھیں اور اس چیلنجز کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے نصیبم مفروضہ، ایک مقررہ حصہ لے کر ضرور جہنم میں جاؤں گا۔ اور حصہ کیسے لے کر آؤں گا، یہ سورہ الاعراف میں بیان ہوا ہے اس کا قول، کہ اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ الاعراف 17 ہے۔ یعنی لوگوں کی شیطان کیا چیلنج دے رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سب سے آ کے بہکاؤں گا، اور یا اللہ تو لوگوں کی اکثریت کیا کرے گی، تیری نعمتیں یاد نہیں رکھے گی۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، شکر گزاری ناپید ہو جائے گی، نافرمانی ناشکری کو عام کر دوں گا۔ یہ خلاصہ ہے اس کے چیلنج کا، اور یہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے نا، تو وہیں سے تو ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، ناشکری جو ہے وہی ساری خرابیوں کی پیداوار ہے۔ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو پھر وہ بہت ساری نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ تو یہی اس نے چیلنج دیا کہ تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لیکن آگے ایک بہت زبردست بات کہہ رہا ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ شیطان ہی کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں، وہ میرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ جو مخلصین ہیں، مخلصین کا ورڈ بہت غور طلب ہے، مخلص کی جمع ہے، یہ مخلصین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے مخلص اور ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، یہ مخلص کی جمع ہے۔ مخلص کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، خالص کرنے والا، اور مخلص کیا ہے؟ جس کو خالص کر لیا گیا، چن لیا گیا، ٹھیک ہو گیا، اسم مفعول۔ تو مخلصین کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، چنے ہوئے بندے۔ اب یہ شیطان خود ہی بتا رہا ہے کہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں مخلصین، وہ میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، باقی سب میرے بہکائے میں آ جائیں گے، لیکن چنے ہوئے بندے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کر لیا ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو اب اہم ترین بات یہاں ہمارے سمجھنے کی کیا ہے کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو مخلص بنانے کی کوشش کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص کر لے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، پہلے انسان اپنے آپ کو خالص کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو چن کے مخلص کر لیتے ہیں۔ اور جو خالص چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ پرماننٹ اور پائیدار ہوتی ہے، کبھی خراب نہیں ہوتی۔ تو مخلصین کون ہوتے ہیں؟ مخلص بندے جن کو شیطان خود کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر میرا دور نہیں چلے گا، میرا داؤ نہیں چلے گا۔ مخلصین جو اپنے ایمان اور اخلاص میں مضبوط ہوتے ہیں، ہر قسم کے حالات میں اللہ کے بندے بن کر رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے جو پاک رکھتے ہیں، جو ہر قسم کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہوتے ہیں، صرف اللہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں، کبر سے بچتے ہیں، ریاکاری سے بچتے ہیں، انا سے بچتے ہیں، ہر چیز سے بچتے ہیں۔ اصل میں خالص کا جو لفظ ہے نا، خلصہ، اس کے معنی ہوتے ہیں ہر قسم کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہونا۔ تو یہ مخلصین کون ہوتے ہیں؟
جنہوں نے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوا ہوتا ہے، جن کی نیت میں عمل میں کوئی ملاوٹ اور کھوٹ نہیں ہوتی، تو جو ہر کام خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ مخلصین وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنے اختیار اور ارادے کا استعمال صحیح سمت میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور ارادہ دیا ہے نا، اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ تو جو مخلصین ہوتے ہیں وہ اپنے اختیار اور ارادے کا استعمال صحیح سمت میں یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اکثر اوقات شیطان نہ بھی بہکائے تو انسان کیا کرتا ہے، خود اپنے اختیار کی وجہ سے اپنے اختیار اور ارادے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ فرشتوں کو جب تخلیق انسانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، تو وہ پریشان ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ جب انسان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فساد کریں اور خون بہائیں۔ اور اس کا ذکر اس طرح سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 ہے، قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک دماء، فرشتوں نے کہا کیا زمین میں تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اختیار اور ارادے کا انسان غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور صحیح بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو جو مخلصین ہوتے ہیں نا، ان کا اختیار اور ارادہ ہمیشہ اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اللہ کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نیت خالص ہوتی ہے، تو وہ پہلے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مخلصین بنا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ جملہ بہت ہی قابل غور ہے ہمارے لیے، یہ مخلصین کی جو اصطلاح ہے نا، ٹرمینالوجی یہ جو ہے مخلصین کی، بہت ہی غور و فکر کے لائق ہے کہ انسان خالص کیسے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو چنتے ہیں، کیونکہ بات بہت اہم ہے نا۔ کیوں غور طلب ہے؟ دیکھیں بہت اہم بات کی جا رہی ہے کہ شیطان کہیں سے بھی آئے، آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے، مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ ہاں، مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ مخلص بندے کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ سوچیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے کہ وہ خالص ہے یا اس میں ملاوٹ ہے؟ کیسے پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز خالص ہے یا اس میں ملاوٹ اور کھوٹ موجود ہے؟ میم جب جو اس کو آگ آزمایا پہ جاتا ہے، تپانے والی تھی۔ جی وہی بتانے جا رہی ہوں ٹیسٹنگ کہ جب پاور سے آزمایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، خالص سونے کو کیسے ہوں جانچا جاتا ہے؟ خالص سونے کی حقیقت آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کسوٹی ہوتی ہے ان کے پاس، سناروں کے پاس، اس پہ گس کر دیکھتے ہیں، یا پھر کیا جلا کر دیکھتے ہیں۔ تو انسان بھی کیسے خالص بنتا ہے؟ جب آزمائش کی کسوٹی پر جلایا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، یا اسمارٹ کی کسوٹی پر اس کو گسایا جاتا ہے، تب وہ خالص بنتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ بھی مخلص بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے آپ کو اور مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، خود کوشش کرنی ہے، خالص کرنے کی کوشش آپ خود کریں گے کہ ہر چیز اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور یہ آسانی سے نہیں ہوتا، یہ بہت کوشش سے ہوتا ہے، اور ہر روز ہر لمحے کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ ہر کام کی نیت آپ اللہ کے لیے کریں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ آزمائشوں کی کسوٹی پر کامیاب بھی ہونا ہے، ٹھیک۔ آزمائشیں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو تب جا کر میں اور آپ مخلص بنیں گے، ایسے مخلصین جس پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تو بات وہی ہے جو میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ خالص پہلے اپنے آپ کو خود کرنا ہے اللہ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چن کر مخلص کرے گا، مخلصین بنائے گا۔ سورہ الحجر میں آگے آئے گا، سورہ آیت نمبر 42 میں، کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، بلکہ مگر گمراہوں پر تیرا زور ان پر چلے گا جنہوں نے تیری پیروی کی۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں دو بہت امپورٹنٹ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہر انسان شیطان کی زد میں ہے، شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ گناہوں کو، برائیوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، خواہشات نفس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، برے کاموں کو کہتا ہے کہ سارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، تم بھی کر لو گے تو کیا ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو بچا نہیں جا سکتا، اور معاشرہ ہی ایسا ہے، اور سسٹم ہی ایسا ہے۔ تو یہ سب شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں مخلصین
جو باشعور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اللہ پر پکا یقین رکھتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں، اپنی عقل صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتے ہیں اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ نحل میں بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ نحل آیت 99 ہے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک ان لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ تو شیطان کا ایمان والوں اور توکل کرنے والوں پر بس نہیں چلتا۔ تو توکل کا جو مقصد ہے وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ توکل کیوں ضروری ہے، کہ جو توکل کرتے ہیں اپنے رب پر ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ایک اور خوبی بتائی جا رہی ہے نا، ایک تو مخلصین بتائے گئے کہ ان پر زور نہیں چلتا، دوسرے جو متوکلون ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کرنے والے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تو جو توکل کرنے والے ہیں ان پر شیطان کا زور کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ دیکھیں شیطان کے یہ بھی کام ہے کہ انسان کو وہ فقر سے ڈراتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو بھوکے مر جاؤ گے، رشوت نہ دی، رشوت نہیں لی، سود نہیں لیا، بزنس میں بیمانیاں نہیں کی، ٹرکس استعمال نہیں کی تو کیسے ترقی ہوگی، بچوں کا کیا ہوگا، اسے تھوڑے میں تو گزارا نہیں ہوتا، اتنی بڑی بڑی فیسیں کہاں سے دیں گے، یو ایس اے کیسے بھیجیں گے پڑھنے کے لیے۔ یہ سارے کام کس کے ہوتے ہیں؟ کہ وہ کہتا ہے غلط کام کرو، غلط کام کرو، سود لے لو، رشوت لے لو، جو بھی کر لو، بےمانی کر لو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انسان اس کے فریب میں آ کر غلط طریقے استعمال کرتا ہے، لیکن جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں نا اللہ پر، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے تھوڑے حلال رزق پر بھی خوش رہتے ہیں کہ اسی میں اللہ میرے اور میرے بچوں کے لیے بہتری اور برکت دے گا۔ تو مخلص بننے کے لیے پھر آپ کو ایک دو چیزیں اور پتہ چل رہی ہیں، پکا ایمان اور توکل علی اللہ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو سبق تو بہت اہم اور سوچنے اور غور و فکر سے تعلق رکھنے والا ہے ان آیات کا، کہ شیطان سے بچنا ہے تو مخلص بننا تو ہوگا، اور مخلص بننے کے لیے یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے پلو سے باندھنی ہے۔ اخلاص نیت، ہر کام اللہ کے لیے۔ نمبر 2، آزمائش میں ثابت قدمی۔ نمبر 3، ایمان کی مضبوطی۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ یہاں پر ایک اور بات ہماری سوچنے کی ہے کہ ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا پھر ہم اپنے لحاظ سے ایسی باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ جب اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں، جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، کہ خالص بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، تو کیا ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، کتنے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے، کتنا ہم مخلصین میں ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں قرآن ایک آئینہ ہے، جس میں انسان کو اپنا آپ نظر آتا ہے، کہ جب بھی کوئی خصوصیات بیان ہوتی ہے نا، کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے، کن کو قریب رکھتا ہے، کس کو خالص کرتا ہے، کن کو ناپسند کرتا ہے، تو انسان کو وہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں یا نہیں۔ ان خصوصیات پر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان اللہ یحب المتقین اور ان اللہ یحب المحسنین یحب التوابین۔ تو یہ ساری چیزوں پہ رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا یہ خصوصیت میرے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے۔ اور اسی طرح وہ جو نیگیٹو خصوصیات آتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، کہ ان اللہ لا یحب المسرفین، لا یحب المعتدین وغیرہ، تو وہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی نیگیٹو خصوصیت ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے۔ تو یہ کام ہمارے کرنے کا لازم ہے، یہ ہم سب کو کرنا ہی چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تب جا کے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا مطلب پورا ہوگا۔ تو آج کی تفسیر یہیں تک ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔